وقل رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اچھا لباس ملے، اچھا مکان ملے، اچھی روزی روٹی ملے، اچھی سواری ملے اور اچھی ملازمت ملے، جاب ملے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہر انسان اپنی مطلوبہ چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہے، جو اسے پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے ملے بہتر سے بہتر طریقے سے۔ اولاد ہو تو اولاد اچھی ہو، بیوی ہو تو بیوی اچھی ہو، مکان ہو تو بہت عالی شان کشادہ مکان، ملازمت ہو تو بہترین ملازمت ہو، جاب ہو تو بہترین جاب ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت، ہر انسان کی فطرت یہی چاہتی ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ بھی ہماری اولاد اچھی نہ ہو، بیوی اچھی نہ ہو، مجھے ملازمت اچھی نہ ملے، نوکری اچھی نہ ملے، سواری اچھی نہ ملے، گھر اچھا نہ ملے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو مطلوبہ چیز ہے وہ بہتر سے بہتر ملے۔ اب یہاں آ کر ہمیں رکنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جب ہر انسان اور میں خود اپنی مطلوبہ چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہوں، تو کیا کبھی میں نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر غور کیا کہ میں ایک بہتر سے بہترین انسان بنوں؟ میرے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو بہترین انسان کے صفات ہو سکتے ہیں۔ جب میں اپنے لیے بہترین چیزیں چاہ رہا ہوں تو پھر میں یہ خود کیوں غور نہیں کرتا کہ میں خود بھی اچھا ہوں، میں بہترین انسان بنوں، ایک ایسا انسان کہ جسے اللہ اور اس کے رسول جسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ایک ایسا انسان جس کے اعمال، افعال، اخلاق کی بلندی، کردار کی پاکیزگی، معاملات کی صفائی اور ستھرائی اور بول کی سچائی ایسے اعلیٰ ترین ہو کہ اللہ، اس کے رسول اس کے ان اعمال سے خوش ہو رہے ہوں، انہیں اچھے لگ رہے ہوں، محبوب لگ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں ایک اچھا انسان بنوں۔ چلے اگر کوئی سوچ بھی لیتا ہے کہ میں اچھا انسان بنوں، تو ہمارے نزدیک ایک اچھا انسان بننے کا کیا معیار ہے؟ ہمارا نظریہ، ہمارا نقطہ نظر، اور ہم نے جو معیار بنایا ہے کہ بھئی جو اس معیار پر کھڑا ہوگا وہ بہترین انسان ہے، وہ بہترین لوگ ہیں۔ ہم نے کیا معیار بنایا ہے؟ ہمارا معیار ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہو، مال و جائیداد، پراپرٹی ہو، عہدے اور منصب ہو، عزت اور شہرت ہو، بہترین لباس ہو، اعلیٰ معیار کی سواریاں ہوں، نوکر چاکر ہوں،
اور دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بہترین لوگ ہیں، یہ اچھے انسان ہیں۔ ہم نے یہ معیار بنایا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان کون ہے، اللہ کن لوگوں کو بہترین لوگوں میں شمار کر رہے ہیں، اللہ نے کیا معیار بنایا ہے کہ جو اس معیار پر کھڑا ہوگا وہ بہترین انسان، بہترین لوگ میں شامل ہوگا۔ وہ کیا معیار ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، جو آدمی جس نے ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال، اس کے افعال، اس کے بلند کردار، بلند اخلاق، معاملات کی پاکی اور ستھرائی اور صفائی، بول میں سچائی، تواضع، انکساری، عاجزی، اللہ کے خاطر چھوٹا بن کے رہنا، اللہ کے خاطر حق پر ہونے کے باوجود حق کو چھوڑ دینا، اپنے حقوق معاف کر دینا، درگزر کرنا، معاف کرنا، نظر انداز کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفات لے کر آئے گا اولئک هم خیر البریہ، اللہ کہتے ہیں کہ جو اس معیار پر آئے گا وہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، بہترین انسان۔ اللہ نے کیا معیار رکھا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خوب مال لے کر آؤ، خوب جائیداد لے کر آؤ، عہدے اور منصب میں دیکھوں گا، عزت اور شہرت میں دیکھوں گا، تمہارے گھروں کی کشادگی میں دیکھوں گا، تمہاری سواریوں کی اعلیٰ کوالٹی میں دیکھوں گا۔ اللہ کہتے ہیں نا، ایمان، اعمال، بلند اخلاق، کردار کی پاکیزگی، معاملات کی صفائی اور ستھرائی، تواضع، انکساری، چھوٹا بن کر رہنا، اللہ کی خاطر معاف کرنا، اللہ کی خاطر صبر کرنا، اللہ کی خاطر اپنے حقوق کو چھوڑ دینا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، پھر یہ وہ لوگ ہیں جو میری مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، سب سے بہترین۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں، اچھا انسان۔ دیکھیں آدمی سب ہیں، آدمی سب ہیں، انسان بہت کم ہے، بہت کم۔ لاکھوں کروڑوں میں چند انسان ہوتے ہیں، چند انسان۔ انسان بننا بہت مجاہدے کی بات ہے، بڑی قربانیوں کے بعد، صبر کے بعد، جد و جہد کے بعد کوئی آدمی انسان بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں۔ اب آدمی اچھا انسان کیسے بنے؟ وہ کیا صفات ہیں، وہ کیا کردار ہیں کہ جس سے ہم ایک اچھا انسان بن سکے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف حیثیتیں عطا کی ہیں، مختلف حیثیتیں، اور مختلف ذمہ داریوں سے اللہ نے انسان کو گھیرے رکھا ہے۔ جو آدمی ان حیثیتوں کے حقوق، ان ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرتا ہے تو پھر وہ ایک اچھا انسان بن پاتا ہے،
پھر وہ اس آیت کے اولئک هم خیر البریہ کا مصداق ہوتا ہے۔ مختلف حیثیتیں، مثلا اللہ نے ایک آدمی کو یوں سمجھیں کہ باپ کی حیثیت دی، باپ کی حیثیت، والد کی حیثیت۔ اب اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ بحیثیت باپ میرا کیا کردار ہونا چاہیے، میں کیسے ایک مثالی باپ بنوں، میں کیسے ایک کامیاب باپ بنوں، وہ کیا صفات ہیں، وہ کیا کردار ہیں جن کو اپنانے سے میں ایک کامیاب باپ کہلا سکوں۔ اللہ نے کسی کو اولاد کی حیثیت دی ہے، اب یہاں اس اولاد کی ذمہ داری ہے تو وہ دیکھیں کہ بحیثیت اولاد میں کیسے ایک بہترین بیٹا بنوں، میں کیسے ایک بہترین بیٹی بنوں، ایک بہترین بیٹا اور بیٹی بننے کے لیے کیا صفات چاہیے، کیا کردار چاہیے، میں اس کو کیسے اپنا۔ اللہ نے کسی کو شوہر کی حیثیت دے رکھی ہے، اب وہ یہ دیکھیے کہ بحیثیت شوہر میں کیسے ایک کامیاب شوہر بنوں، ایک کامیاب شوہر اور ایک مثالی شوہر بننے کے لیے کیا صفات چاہیے، کیا کردار چاہیے۔ اب ہر آدمی غور کرے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا حیثیتیں دی ہیں، بھائی کی حیثیت ہے، ماموں کی حیثیت ہے، دوست کی حیثیت ہے، پڑوسی کی حیثیت ہے، نہ جانے کتنے حیثیتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں۔ اگر کوئی اچھا انسان بننا چاہتا ہے اور اچھے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے اور اس آیت کا مصداق بننا چاہتا ہے اولئک هم خیر البریہ، تو پھر اسے چاہیے کہ اللہ نے جو حیثیتیں دی ہیں ان حیثیتوں کی حقوق کو، اس ذمہ داری کو ادا کرے، تو پھر وہ اللہ کے نگاہ میں بہترین انسان بنے گا، بہترین انسان۔ پہلی حیثیت بحیثیت باپ، بحیثیت والد۔ دیکھیں بہترین باپ، بہترین والد وہ ہے جو اپنے اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی دین، ایمان، تعلیم، اخلاق اور کردار کی تربیت کرتا ہو، یہ بہترین باپ ہے، بہترین باپ، مثالی باپ جو اپنے اولاد کی اور اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کی دین، ایمان، اخلاق، کردار کی تربیت کرتا ہو، یہ مثالی باپ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور بنی اسرائیل کی پوری قوم کے نبی تھے۔ آپ بحیثیت نبی ایک الگ کردار ہے، اور پھر بحیثیت باپ، بحیثیت والد ایک الگ کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کردار کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ بحیثیت نبی آپ کا کیا کردار تھا، اور بحیثیت باپ، والد کیا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بحیثیت باپ کے کردار کو بیان کرتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل موت کے قریب ہیں، بالکل موت کے قریب،
اور جب بندہ موت کے قریب ہوتا ہے تو پھر والد کو اپنی اولاد کی فکر بہت ستاتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ ویسے تو وہ جیتے بھی اس بات کو لے کر فکر مند رہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اب کسی باپ سے پوچھیں، وہ یہی کہے گا کہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا یہ فکر اس سے بڑھ کر ایک مثالی باپ، ایک کامیاب باپ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر وہ یہ سوچے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ یہ مثالی باپ کی علامت ہے۔ وہ یہ نہیں سوچے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، وہ یہ سوچے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میری اولاد مر جائے گی، میرے بڑے مر گئے، میں مر جاؤں گا، میری اولاد بھی مرے گی، لیکن میرے اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ یہ فکر ایک کامیاب باپ کی علامت ہے، ایک کامیاب باپ کی علامت۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت بالکل آخری لمحات ہے، اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے سوال کر رہے ہیں، قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، انہیں یہ فکر ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو پہلا سوال آپ نے اس موقع پر کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ وہ اولاد بھی نبی کی اولاد تھی، انہوں نے ایسی بات کہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، ان کے دل کو مطمئن کر دیا۔ آپ کے اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم اللہ کی عبادت کریں جو آپ کا رب ہے، آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے، ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، اور وہ تنہا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں یہ پیغام دیا گیا کہ ایک والد یہ سوچے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر وہ یہ اس بات کی فکر کرے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ایک کامیاب باپ اور ایک مثالی باپ کس کو سمجھتے ہیں؟ بلکہ خود باپ بھی اس خوش فہمی میں رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایک کامیاب باپ ہوں، بہت اچھا باپ۔ کیوں بھائی؟ میں نے بچوں کے لیے گھر کر دی، ان کے لیے میں نے تجارت سیٹ کر دی، بہترین سے بہترین گاڑیاں میں نے انہیں دلا دی، بہترین سے بہترین کپڑے میں نے انہیں پہنوا دی، ان کی ہر آرزو تمناؤں کو میں نے پورا کر دیا۔ اگرچہ کہ وہ اولاد بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، ایمان اس کا کمزور ہے، یقین کمزور ہے، اور اپنے دین اور مذہب پر پابند نہیں ہے، اس کے باوجود بھی باپ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں ایک کامیاب باپ ہوں۔ کیوں؟ میں نے گھر اولاد کے لیے کر دیا، میں نے تجارت ان کے لیے کر دی، میں نے بہت بینک بیلنس اپنے اولاد کے لیے چھوڑے رکھا۔ یہ ایک کامیاب باپ کی علامت نہیں ہے۔ کامیاب باپ کی علامت یہ ہے
کہ وہ اپنی اولاد کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کی دین، ایمان، اخلاق، کردار، معاملات کی صفائی کی تربیت کرتا ہو تو یہ مثالی باپ، یہ کامیاب باپ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے سنا، بارہا سنا، لیکن کبھی ہم نے اس واقعے سے پیغام اور ہدایتیں اور نصیحتیں لینے کی کوشش نہیں کی کہ وہ حضرت لقمان علیہ السلام بحیثیت باپ، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں وہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا، قرآن کا حصہ، بلکہ پوری سورت حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی، اس لیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بحیثیت باپ وہ رول، وہ کردار ادا کیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، انہیں یہ فکر تھی کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ آپ نے پہلی نصیحت کی، پہلی نصیحت، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ انہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کرے گی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اولاد کے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو پہلی نصیحت آپ نے اپنے اولاد سے کی کہ میرے بیٹے شرک نہ کر، اور پھر اس کی سنگینی کو بتایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہم بحیثیت باپ کیا کبھی ہم نے اپنے اولاد کو یہ نصیحت کی کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ لیکن کوئی باپ اپنی اولاد کی ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جو مثالی باپ ہوتا ہے، مثالی باپ، کامیاب باپ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چاہے میری اولاد دنیا میں ناکام رہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی اولاد کو مرنے کے بعد کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے اولاد کو کبھی کسی موقع پر انہیں تنہائی میں یہ بات سمجھائی کہ بیٹا شرک نہ کرو؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آج میں اور تم اس گھر میں ہیں اور جی رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی ہم اس طرح ساتھ رہیں، اس طرح ساتھ۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی۔ کبھی ہم نے اپنے اولاد کو نصیحت کہ جس طرح ہم آج دنیا میں ہیں، مل جل کر ہیں، باپ بیٹی کے حیثیت سے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی ہم اس طرح رہیں۔ کہیں تم ایسے اعمال نہ کرنا، کہیں ایسے شرکیہ کام نہ کرنا کہ میں جنت میں رہوں اور تم کہیں اور۔ اپنے اولاد، اپنے بیٹے کو حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کر، یا بنی لا تشرک باللہ۔ پھر دوسری نصیحت آپ نے کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز۔ ذرا انداز دیکھیں، تربیت کا انداز، ایک تو نصیحتیں بھی کر رہے ہیں اور انداز دیکھیں، یا بنی، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے دل کے ٹکڑے، کبھی نماز نہ چھوڑ۔ آج ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنی اولاد ہی کو دے نماز کی طرف بھیجنا ہے یا کسی اور دینی کام کی طرف بھیجنا ہے
تو پھر ہماری زبان پر طنز، تانے، جھڑکیاں اور ذلیل اور رسوا کر کے اسے مسجد بھیج رہے ہیں یا اسے کسی دینی کام کی طرف بھیج رہے ہیں۔ یاد رکھیں، طنز، تانے اور جھڑکیوں سے کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ انداز ہے کہ یا بنی، یا بنی، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر۔ اولاد سوئی ہوئی ہے، صبح کی نماز چھوٹ رہی ہے، تو پھر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک گدھے کی طرح پڑا ہوا ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہاں یہ واقعہ ہمیں کیا تربیت دے رہا ہے، کیا ہدایت دے رہا ہے کہ انداز یہ نہ ہو، انداز یہ ہو کہ اپنے اولاد کو اٹھانے کا کہ بیٹے اگر تم فجر پڑھ لو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، مجھ بوڑھے باپ کو تسلی مل جائے۔ یہ انداز ہو تربیت۔ یا بنی لا اقم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی۔ اور پھر اخلاق پر ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی اکڑ کر نہ چلنا۔ کہ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے اولاد کو بٹھا کر محبت سے، پیار سے کبھی اس طرح کی نصیحتیں کی ہیں؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ بچپن میں، چھوٹی عمر میں اگر وہ گالی دے رہا ہے یا بڑوں کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو والدین ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ یہ وقت ہے اس کی زبان کو درست کرنے کا، یہ وقت ہے اس کے کردار کو سنوارنے کا، یہ وقت ہے اس کے اخلاق کو بنانے کا۔ وہ بالکل ابھی پودے کی طرح ہے، پودے کی طرح۔ اب وہ نکلے گا اور پروان چڑھے گا، چڑھتے چڑھتے پھر اس کی جڑیں بنیں گی، شاخیں بنیں گی، اور اسی وقت اس کی بنیاد کو سیدھا نہیں کیا گیا پھر یہ چڑھتے چڑھتے درخت بنے گا، پھر درخت کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک بہترین باپ، کامیاب باپ کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی دین، ایمان، اخلاق، کردار، معاملات کی تربیت کی فکر کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس نے اپنی اولاد کے لیے بالکل زیرو بیلنس، کچھ نہیں ہے، نہ جائیداد ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ مکانات ہیں، نہ ان کے لیے اس نے کوئی تجارت کا انتظام کیا، کچھ نہیں، بالکل زیرو، اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن اس نے اپنی اولاد کی ایمان، دین، اخلاق، کردار، معاملات کی تربیت کی ہو تو پھر وہ ایک کامیاب باپ کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور پیچھے کروڑوں کا بینک بیلنس، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات ہے، سواریاں ہیں، اور اس نے اولاد کے لیے ساری دنیا ان کے قدموں میں رکھ دی ہے، لیکن اس نے اپنی اولاد کی دین، ایمان، اخلاق، کردار کی تربیت نہیں کی ہے، وہ اس دنیا سے ایک ناکام باپ کی حیثیت سے رخصت ہو رہا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بالکل آخری لمحے میں کسی نے آ کر آپ سے پوچھا، بلکہ سوال کیا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، لاکھوں مربع زمین پر آپ امیر المومنین تھے، بہت بڑے رقبے۔ تو ایک آدمی آ کر کہنے لگا، امیر المومنین آپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ناانصافی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ کیوں؟
تو اس نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے حکمران تھے انہوں نے ہزاروں لاکھوں دینار اپنے اولاد کے لیے چھوڑ دے اور اپنی اولاد کو عہدے دیے، گورنریاں دی، اور آپ رخصت ہو رہے ہیں، چند دینار آپ کے پاس ہے، وہ بھی کفن میں آپ کے خرچ ہو جائے، اتنا انصافی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ۔ آپ کو سہارے سے بٹھایا گیا، پھر آپ نے کہا کہ سنو، میں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے، نیک، متقی بنایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی اولاد کی دین، ایمان، اخلاق، کردار کی اعلیٰ تربیت کی تھی، اعلیٰ تربیت۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے، متقی بنایا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ زمانے نے دیکھا، زمانہ جب آگے بڑھا تو جن حکمرانوں کی اولاد اور جن حکمرانوں نے اپنے پیچھے اپنے اولاد کے لیے لاکھوں دینار چھوڑے تھے اور عہدے اور منصب اپنے اولاد کو دیے تھے، وہ اسی شہر کی جامع مسجد کی سیڑھوں پر بھیک مانگ رہے تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا لیکن تربیت کی تھی اولاد کی، تو وہ مختلف جگہوں پر گورنر بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ کامیاب باپ کی علامت کہ اس نے اگرچہ کہ اپنے اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو، جائیداد، پراپرٹی، لیکن اس نے اپنے اولاد کی دین، ایمان، اخلاق، کردار، معاملات کی تربیت کی ہو، تو یاد رکھیں وہ ایک کامیاب باپ ہے، وہ کامیاب باپ۔ تو بات چلی تھی کہ ہم اچھے انسان کیسے بنیں، اچھے انسان کیسے بنیں۔ تو ہم اچھے انسان اسی وقت بن سکتے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں مختلف حیثیتیں دی ہیں، باپ کی حیثیت، اولاد کی حیثیت، شوہر کی حیثیت، بھائی کی حیثیت، پڑوسی کی حیثیت۔ جب ہم ان حیثیتوں کو صحیح ان کا حق ادا کریں گے تو پھر ہم صحیح معنوں میں انسان بنیں گے۔ آدمی تو سب ہیں، آدمی سب ہیں، انسان بہت تھوڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں چند انسان ملیں گے، چند انسان۔ تو ہمیں وہ انسان بننا۔ تو پہلی حیثیت بحیثیت باپ کیا رول ہونا چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے، یہ ہلکی پھلکی آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بحیثیت اولاد اور بحیثیت شوہر کیا کردار ہونا چاہیے، ہم اس پر آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.